اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا مشکور ہوں۔ ایک ہنگامی پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے، ہم نے خیبر پختونخوا میں یہ روایت قائم رکھی کہ ہم زیادہ تر عوام کے ساتھ اور میڈیا کے ساتھ اپنی کارکردگی، اپنے اداروں کی پرفارمنس شیئر کرتے ہیں، اور ہمارا یہ موقف ہے کہ عوام تک حقائق پہنچانا خیبر پختونخوا حکومت کی اور وفاقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ لیکن کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں عوامی نمائندے کے حیثیت سے اور عوامی ترجمان کی حیثیت سے کہ وہ آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک مضحکہ خیز روایت 80 اور 90 کی سیاست میں رکھی گئی کہ اداروں پر حملے ہوتے رہے، سپریم کورٹ پر حملہ ہوا، اداروں کی تضحیک ہوئی، اور یہ روایت آج بھی برقرار ہے۔ 26 تاریخ کو مریم صفدراوان کی پیشی کے اوپر پی ڈی ایم کا بیان، یہ پاکستانی عوام کے لیے اور پاکستانی قانون کے لیے ایک 80 اور 90 کی سیاسی روایات کو دہرانے کے مترادف ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اداروں کے اوپر حملے کیے، اداروں کی بالادستی کو، قانون کی بالادستی کو ٹارگٹ کیا۔ اسی تناظر میں 26 تاریخ کو جو یہ نیب کے سامنے پیش ہو رہی ہیں، انہوں نے جو کال دی ہے یہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ پاکستان کی عوام، باشعور عوام، اس طرح کے اوچے ہتھ کنڈوں کو اثر مسترد کرتی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ قانون کی عملداری کے بغیر قانون کی عزت نہیں رہتی۔ یہ جو روایات ہیں یہ نون لیگ کی اور اپوزیشن جماعتوں کی خطرناک روایات ہیں۔ یہ پاکستان میں قانون کی بالادستی کے لیے، پاکستان میں اداروں کی، آئینی اداروں کی عزت کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر یہی روایت رہی تو جس کے لیے ہم نے سٹرگل کی، قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے، وہ ادھورا خواب رہ جائے گا۔ جب یہ عجیب اور مضحکہ خیز روایات رکھی جا رہی تھی تو اس وقت یہ نہیں سوچا گیا کہ جس جگہ پہ قانون کی عملداری نہ ہو وہاں پہ قانون کی عزت نہیں ہوتی، اور وہ پھر ملک نہیں ایک بنانا ریپبلک بن جاتی ہے۔ تو میں یہ بتاتا چلوں کہ اگر یہی روایت رہی تو کوئی بھی مجرم، کوئی بھی دہشت گرد، کوئی بھی تخریب کار اسی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے جب اس کو عدالت سمن یا نوٹس جاری کرے گی، کوئی بھی ادارہ ان کو سمن یا نوٹس جاری کرے گی، تو یہ اپنے ساتھ 20، 30، 50 لوگوں کو لے کر اس ادارے کو یرغمال بنانے کا اور اس ادارے کے اوپر دعویٰ بولنے کا ایک روایت رکھی جائے گی، جو کہ تمام دہشت گردوں کے لیے اور ان سب کے لیے بھی ایک راستہ مہیا ہو جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ عوام کو حقائق دکھائے جائیں۔ ان کی کرپشن کے لیے، ان کے این آر او کے لیے عوام نہ سڑکوں پہ نکلے گی، نہ عوام خوار ہوگی۔ ان کو ہمیشہ کی طرح عزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پشاور میں ان کا جلسہ ناکام ہوا، لاہور میں ان کا جلسہ ناکام ہوا، اور جہاں جہاں پہ انہوں نے پروٹیسٹس کیے ان کو نہ عوام نکلی، نہ عوام کی طرف سے سپورٹ ملی، کیونکہ یہ ان کا این آر او کے لیے ایک پریشرائزنگ ٹیکٹکس ہیں۔ میں صرف یہ بتا دیتا چلوں کہ نیب کے سیکشن 31 کے تحت کوئی بھی شخص اگر نیب کی کارروائی کو ہیمپر کرنے کی کوشش کرے گا یا کرے گی تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، اور 10 سال تک قید، ان کو 10 سال تک سزا مل سکتی ہے۔ تو یہ سارے معاملات مد نظر رکھے جائیں اور نیب کو اور تمام اداروں کو اپنے آئینی اختیارات اور قانونی اختیارات کے تحت کام کرنے دیا جائے۔ میں یہاں پہ اس بات پہ کنکلوڈ کرتا ہوں کہ ہم نے پاکستان میں قانون اور آئین کی بالادستی کی قسم اٹھائی ہے۔ ہم پاکستان کو ایک عظیم اسلامی فلاحی ریاست اور مملکت کے طور پر ابھاریں گے، جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، جس کی تکمیل کے لیے قائد اعظم نے جدوجہد کی۔ تو میں اس بات کے ساتھ کنکلوڈ کرتا ہوں کہ اپوزیشن کو یہ کھلا پیغام ہے کہ نہ پبلک ان کے ساتھ ہے اور نہ ان کو این آر او کے لیے جو یہ پریشرائزنگ ٹیکٹکس کرتے ہیں ان کو عزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شوکت یوسفزئی صاحب آپ کے ساتھ مختصر بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنگے صاحب نے آپ کے سامنے پوری بات رکھی۔ میرے خیال سے اب تو پی ڈی ایم انا للہ و انا الیہ راجعون ہو چکی ہے،
پی ڈی ایم کا معاملہ تو ختم ہو گیا. آپس میں ان کی جو کھینچا شروع ہوئی کیونکہ مفادات کی جنگ تھی, اور مفادات کی جنگ میں یہی ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ اسمبلیاں توڑ کے وہ میدان میں آئے, کیونکہ ان سب کا تو ایک ہی مقصد تھا کہ کرپشن بچاؤ پارٹیاں تھی یہ. اور جب مولانا فضل الرحمان صاحب چونکہ بے روزگار ہو چکے ہیں, ان کو روزگار ملا ہوا ہے, ایک طرف بلاول ہوتا تھا, دوسری طرف مریم ہوتی تھی, بڑے خوش رہتے تھے اس میں. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ چکا ہے, عوام بھی سمجھ چکی ہے. جو سب سے بڑا ایشو تھا لانگ مارچ کا, وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے, عوام ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے جو فیصلہ کیا ہے بڑا دانشمندانہ فیصلہ کیا ہے, کیونکہ وہ جو کرپشن جو جس طریقے سے لوٹ مار کر رہی ہے سندھ کے اندر, وہ سب کو پتہ ہے. وہ کبھی بھی یہ چڑیا ہاتھ سے نہیں جانے دے گی. تو یہ تو شروع سے پتہ تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے راستے الگ ہوں گے, لیکن صرف جو ان کا ایک ہی ایجنڈا تھا وہ کرپشن بچانے کا تھا. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو محنت ہو رہی ہے, کوشش ہو رہی ہے, وہ عمران خان کی طرف سے کہ جو مہنگائی ہے, جو مشکلات ہیں, وہ حل کیے جائیں. کیونکہ جب ہمیں اقتدار ملا کافی مشکلات رہی تھی اس ملک کے اندر. اللہ کے فضل سے آہستہ آہستہ وہ مشکلات کم ہوتی جا رہی ہیں, ہماری معیشت بہتر ہو رہی ہے. کرونا کے باوجود آپ دیکھیں کہ ہمارا ایکسپورٹ بہتر ہو رہا ہے, ہمارا روپیے کی جو ہے وہ استحکام آ رہا ہے ہماری. تو آہستہ آہستہ جو کنسٹرکشن کاروبار ہے اس کو فروغ مل رہا ہے, لوگوں کو روزگار مل رہا ہے. تو وہ چیزیں جو اب ٹریک پر آ چکی ہیں, انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور جو ہمارا نیکسٹ ایجنڈا ہے وہ مہنگائی کا خاتمہ ہے, اور اس کے لیے پوری ہماری صوبائی حکومتیں ہیں, ہماری مرکزی حکومت ہے, ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس مہنگائی کے خلاف اب جنگ لڑیں اور کرونا کے خلاف جنگ لڑیں. اور میں اپیل کرتا ہوں اپنی پوری قوم سے کہ کم از کم یہ جو لہر ہے, انتہائی خطرناک لہر ہے کرونا کی, اس میں ضرور آپ ایس او پیز کو فالو کریں, ماسک پہنیں, وہی سینیٹائزر کا استعمال, ہاتھوں کو دھونا, یہ ایس او پیز نہ چھوڑیں. کیونکہ کرونا اس وقت بڑی شدت اختیار کر رہا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں لاک ڈاؤن اور سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف بھی جانا پڑ رہا ہے. تو میں اسی کے ساتھ اپنے الفاظ ختم کرتا ہوں کہ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ اپوزیشن جو چیخ رہی تھی وہ چیخیں ان کی سنائی دیں گی آپ کو, باقی کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ جو نیب جیسا ادارہ, مجھے بھی نیب نے بلایا, میں بھی حاضر ہوں گا. اگر اور کسی کو بلایا ہماری گورنمنٹ سے وہ بھی حاضر ہوگا, لیکن وہ جا کے اپنی بات کرے گا. یہ نہیں کہ ہم جا کے پورے جلوس لے جا کے نیب کے اوپر پریشرائز کریں اس کو کہ جی ہمیں آپ نے کیوں بلایا ہے. یہ جو کیوں کا لفظ ہے نا, یہ ہمیں نکالنا پڑے گا. ابھی ہمیں ریئلسٹک اپروچ ہونی چاہیے. تمام لوگ, تمام شخصیات, تمام جو بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے وہ اداروں کے سامنے جواب دہ ہیں. ہمیں اپنے آپ کو جواب دہ کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ.